اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن مجید کی تفرقہ بازی فرقے بنانے کے لیے، گروہوں میں بٹنے کے لیے سب سے سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اور بہت سخت قسم کی اللہ نے اس میں سرزنش اور سزا سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس امت کے اندر مختلف گروہوں میں کسی بھی طریقے سے تقسیم پیدا کریں گے، اس تقسیم کو پروموٹ کریں گے، اس تقسیم کا حصہ بنیں گے، اس تقسیم میں مدد کریں گے، ان کے لیے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو اور نہ بننا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، کہ جنہوں نے فرقے بنا لیے، یعنی جو پچھلی امتیں تھیں ان کی طرح نہ ہو جانا، انہوں نے فرقے بنا لیے، وہ فرقوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ بالکل واضح دلیل، واضح علم آ گیا۔ بینات کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے قرآن، سب سے بڑی اللہ کی بینات یہ قرآن۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پچھلی امتوں میں پچھلے انبیاء کی ان کی مبارک سنتیں، وہی کا علم جو اللہ نے سکھایا۔ انبیاء نے جس جس چیز کی تعلیم دی، جس سے منع کیا، جو حکم دیا، ان سب کے عمل کرنا، یہ ساری کی ساری بینات ہیں۔ جب کسی بھی امت کے اندر ایک کتاب موجود ہو آسمانی، اور اللہ کے نبی موجود ہوں، یا ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا ہو، وہ موجود ہو، تو پھر اس امت کے اندر گروہ بنانا، تفرقہ بازی کرنا، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اگر ہم ایمان والے ہیں۔ جب ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر، ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور آنے والے وقت کے چیلنجز جن کا ذکر نہیں ہمیں ملتا قرآن سے، اور جن کی ذکر ہمیں نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے، تو جو تواتر سے چیزیں آ رہی ہیں، جو عقل اور فہم سے سمجھ آ رہی ہیں، جیسے پہلے فیصلے، اسے ملتے جلتے ہی مسائل دنیا میں آئیں گے نا، اس سے ہٹ کے تو کوئی نہیں آ سکتے۔ پہلے بھی انسان تھے، آج بھی انسان تھے، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے تو اس کو دیکھ لیں اس کے مطابق کیسے کرنا ہے۔ جیسے آج کل ہے کہ ایک موبائل ہے، دیکھیں پوری دنیا کی امت جو ہے اس بات پہ متفق ہے کہ اگر آپ اس کو آف کرنا بھول جاتے ہیں، آپ کی جیب میں موجود ہے، وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر سکتے ہیں۔ جب پوری امت کے اس پہ اجتماع ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر گناہ نہیں ہوتی، گرفت نہیں ہوتا، پوری امت اس پہ متفق ہو جاتی ہے۔ تو جب قرآن اور سنت کو ہم اپنی رہبر بنا لیں گے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، تو اختلاف نہیں ہوں گے۔ یہ ہوں گے تب جب قرآن اور سنت سے لوگ ہٹ جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کو دین میں شامل کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے یہ دین اب مکمل ہے، نہ اس سے کچھ نکل سکتا ہے، نہ اس میں کچھ جا سکتا ہے، اور اب جو اس میں کوئی چیز ڈالے گا وہ بدعت کہلائے گی، اور اللہ کو بدعت پسند نہیں، کیونکہ بدعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اس چیز سے خبردار رہنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے گزرے ہیں، کہ اللہ کی کتاب کے باوجود، اللہ کے نبی کی تعلیم کے باوجود وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ تم نے ایسے ہو جانا، ایک قرآن کو ماننے والے رہنا اور اسی کو رہبر بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والا ہونا، انہی کو اپنا رہبر بنانا، تو پھر کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا، وہ لوگوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے لوگوں کو بڑا جانا۔
جیسے آج بھی پوپ دیکھیں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں سوائے میرے اللہ کے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو حرام اور حلال کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ حلال ہیں، جو نہیں ثابت، جن کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ کہ یہ قرآن آنے کے بعد اور پھر بھی اگر کوئی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس کے باوجود اگر تم اپنے اندر گروہ بندیاں اور دھڑے بندیاں کرو گے، جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگ جو یہ گروہ بندیاں کریں گے، جو یہ دھڑے بندیاں کریں گے، بینات آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنے کے بعد، اس امت کے پاس تو گروہ بندی کرنے کا، تفرقہ بازی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کتاب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک کام کو، ایک ایک ادا کو کتابوں میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ جو کچھ آپ نے کیا، تو اب تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا۔ پچھلی امتوں نے تو کتابوں میں تعریفیں کر لیں، کتابوں کو چھپا لیا۔ آج قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم عربی سیکھیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کو کم از کم اپنی ہدایت تک تو لے کے آئیں نا۔ اگر ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے جو دوسروں تک پہنچاتی ہے، سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتی ہے، تو اس قرآن کے اندر اللہ نے یہ بنایا ہی ایسا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ اعلان فرمایا، 4 دفعہ سورہ قمر میں، 1 دفعہ اس سے پہلے، کہ اس قرآن کو اے انسان میں نے تیرے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ورنہ یہ اللہ کا کرام ہے، کسی انسان کے بس کی کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمیں سمجھا دیا اور ہمیں مسلمان بنا دیا۔ تو ان کے لیے لہم عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ جس عذاب کو بڑا کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو بہت سخت وعید ہے، بہت سخت سرزنش ہے، اور بہت سخت آیت ہے یہ۔ جو لوگ گروہ بندی میں پڑھتے ہیں، گروہ بندی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ بہت سخت ڈرا رہے ہیں ان کو عذاب عظیم سے۔ اللہ عظیم کہہ رہے ہیں، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن، یوم اس دن، قیامت والے دن، تبیض سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، وجوہ کئی منہ، کتنے ہی منہ ہوں گے جو اس دن، چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، جیسے کہ سورج چمکتا ہے، جیسے چاند چمکتا ہے۔ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس دن کالے ہو جائیں گے۔ یہ آگے پڑھیں گے ہم اسی قرآن میں، اللہ کہے گا کہ اعمال نامہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تم شکلوں سے پہچانے جاؤ گے کہ کون سے اعمال دنیا میں کر کے لائے ہو۔ اس میں چہرے جن کے اعمال خراب ہوں گے ان کے سیاہ ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار پہ پھونک پھونک کے قدم اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اور ہر غلطی پہ اللہ سے معافی مانگی ہوگی، اللہ سے توبہ کی ہوگی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو پس جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے، پس جو لوگ سیاہ منہ والے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کیوں ہو جائیں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا اس کے بعد کہ وہ ایمان لائے تھے۔ اس میں منافقین بھی آ جاتے ہیں کہ جو دل میں یا ظاہراً ایک ایمان لاتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے اندر کفر ہوتا ہے۔ یہ وہ بھی لوگ ہیں، اور وہ بھی لوگ ہیں اہل کتاب والے کہ جو پہلے ایمان تھا ان کا تورات پہ، اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد۔ اور یا آج اس کے بعد بھی کوئی اگر ایمان لاتا ہے لیکن اس کا اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ اعمال کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اگر وہ ایمان نہیں کر سکتا تو وہ بھی ان منافقوں کی زد میں آئے گا۔ یعنی مان کے چیز کو، جیسے مان لیا کہ نماز فرض ہے، اب اگر انسان نہیں پڑھتا تو وہ بھی کفر کر رہا ہے، کیونکہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس نے فسق کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ منافق بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، جو سرے عام لوگوں کو پتہ تھا منافق تھے وہ بھی، اور آج ہم مسلمان ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ فذوقوا عذاب، تو پس چکھیں گے عذاب، اور ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی واضح ہدایت آنے کے باوجود، قرآن آنے کے باوجود، سنت آنے کے باوجود تم نے اختلاف رائے کر کے نئے نئے فرقے بنا دیے، نئے نئے گروہ بنا دیے، ان کی پروموٹ کیا ان کو، اور تمہارے چہرے کالے ہو گئے کیونکہ تم ایمان کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان تو ہر وقت مسلمانوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے ہر وقت وہ تو اپنا کام کر رہے۔ یہ تو ایمان والے کا کام ہے کہ وہ اتنا
ویجیلنٹ ہو اس مسئلے میں، اتنا حاضر دماغ ہو، سمجھدار ہو کہ وہ شیطان کو موقع نہ دے اور اللہ کی پناہ میں رہے انسان ہر وقت۔ فذوقوا عذابا، پس چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم نے حق کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا انکار کیا ہے، تم نے حق کا انکار کیا ہے، تم نے سچ کا انکار کیا ہے، تو تم آج اس کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ، اب یدت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، روشن ہوں گے جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ملنا ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان پہ رحم فرماتا ہے، انسان پہ رحم فرماتا ہے تو پھر جنت عطا کرتا ہے۔ ورنہ کسی انسان کے اعمال، اور ہم اگر اپنوں کو دیکھیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی وہ جنت ہمیں ملے۔ ہم نے صرف رب کو راضی کرنا ہے، اس کے حکموں کو مان کے، پھر اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم سب کو۔ ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے۔ بس اب کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس دنیا کا ایک تھوڑا سا وقت ہے جو آزمائش میں گزار لو، اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو، تو وہاں پہ عیش و آرام، اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ یہ قرآن ہے۔ نتلوہا علیکا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پہ پڑھتے ہیں۔ نتلوہا، آپ کے دل میں اس کی حکمت بھی اتارتے ہیں اور اس کے الفاظ بھی اتارتے ہیں۔ قرأت ہوتا ہے صرف الفاظ پڑھنا، نتلو ہوتا ہے اس کی حکمت کو بھی سمجھنا تاکہ انسان اس پہ عمل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کی حکمت بھی سمجھا رہے ہیں اور اس کے الفاظ بھی سمجھا رہے ہیں آپ کی طرف، بالحق، سچ کے ساتھ۔ یہ بالکل سچی بات ہے اور با مقصد ہے۔ حق کا مطلب سچ بھی ہے اور با مقصد بھی ہے۔ آپ کو آپ کے دل پہ اتارنے کا یہ مقصد ہے اور آپ کو حکمت سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ آگے لوگوں کو سمجھائیں، آپ ان کے دلوں میں اسی طرح تلاوت کر کے ڈالیں، وہ اگلوں کو سمجھائیں اور اگلے ان کو کرتے کرتے قیامت تک کا یہ سلسلہ جاری رہے کہ یہ قرآن لوگوں کے اس کو پڑھنا بھی، اس کے الفاظ بھی اور اس کی حکمت بھی سمجھتے رہیں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک، دوسرے انسانوں تک اس کو پہنچاتے رہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کا کبھی بھی ارادہ نہیں ہوا کہ وہ اہل دنیا کے ساتھ، عالمین کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ظلم سوچنا ہی عبث ہے۔ جو کچھ ہے وہاں انصاف ہے اور عین انصاف ہے، بلکہ انصاف سے بھی اوپر اللہ کی رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ کی بادشاہی کا اعلان ہے جو قرآن میں بار بار آپ کئی جگہ پڑھیں گے۔ جیسے آتا ہے نا، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب میرے رب کا ہے۔ کوئی مخلوق ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ اللہ کی مطلق بادشاہی کا اعلان ہوتا ہے۔ کچھ آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو دہراتے ہیں کہ انسان اپنی اوقات میں رہ، تیری حیثیت ہی کوئی نہیں، 4 دن کی تیری زندگی ہے، کتنا کما لے گا، کتنے مال کھڑے کر لے گا، کیا کیا بن جائے گا، کن کن عہدوں پہ پہنچ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے سب کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور تمام کے تمام معاملات جو ہیں، تمام کے کام، تمام یہ جو جھگڑے، ساری چیزیں اللہ کے ہاں پیش ہوں گی قیامت والے دن، اور پھر اللہ فیصلے فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔